بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وسیم ہے۔ میں آج آپ کو ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کے متعلق بیسک اویئرنیس دوں گا، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ورلڈ اسٹیٹکس کی رپورٹ کے مطابق شوگر میں تیسرے نمبر سے پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ شوگر کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، ان سب کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شوگر ہے کیا۔ شوگر آپ کے بلڈ میں جو گلوکوز لیول ہوتا ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہونا، اسے شوگر کہتے ہیں۔ وہ کنٹرول جب نہیں ہوتا تو اسے ہم شوگر کہتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں، چند علامات ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی علامات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی علامات میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ پیشاب آئے اور آپ کو بھوک زیادہ لگے اور پیاس زیادہ لگے اور آپ کا وزن 1 مہینے میں 10% سے زیادہ کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں کی نظر وہ کمزور ہو جائے اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی تلیاں جلنے لگیں، آپ کو تھکان محسوس ہو، تو آپ کو شوگر کی علامات ہیں۔ آپ اپنی شوگر چیک کروائیں۔ اس کی چند ایک وجوہات جو پاکستان میں زیادہ ہیں، رسک فیکٹر جنہیں کہتے ہیں، وہ ہیں، سب سے بڑی وجوہات ہے موٹاپا۔ پاکستان میں پیٹ کا موٹاپا مرد اور عورتوں میں دونوں میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے۔ آپ ایکسرسائز نہ کرنا، خوراک ایسی کھانا جس میں مٹھاس زیادہ ہے، اور چند ایک ایسی چیزوں کا استعمال جیسے سگریٹ ہو گیا، شراب ہو گیا، اس طرح کی چیزوں سے بھی شوگر ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اب آپ کو میں احتیاط بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے روٹی کا استعمال کم کرنا ہے۔ شوگر میں آپ کو کاربوہائیڈریٹ نہیں چاہیے ہوتے۔ روٹی کاربوہائیڈریٹ کی ایک قسم ہے، گلوکوز کاربوہائیڈریٹ کی ایک قسم ہے۔ آپ کو شوگر میں کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو پروٹین کا استعمال زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ پروٹین کا مطلب ہے گوشت والی چیزیں، انڈا، گوشت، دالیں، اس کا استعمال آپ زیادہ کریں۔ روٹی کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے۔ مٹھائی نہیں کھانی ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ نے میٹھے فروٹوں کا استعمال کم کرنا ہے، جیسے کہ آم ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کینو کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ آڑو اور کینو کا استعمال، کھٹے فروٹوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی خوراک کے علاوہ ایکسرسائز پر دھیان دینا ہے۔ آپ نے مارننگ واک لازمی کرنی ہے۔ کم از کم 20 سے 30 منٹ آپ نے مارننگ واک کرنی ہے۔ مارننگ واک کریں اور ساتھ میں ہلکی پھلکی روزانہ ایکسرسائز کریں، اور اپنے جسم کو چست رکھیں تاکہ آپ کو یہ بیماری نہ ہو۔ اس کے علاوہ اب اس کو ڈائگنوز کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ جب آپ کی فیملی میں کسی ایک بندے کو شوگر ہو اور آپ کو یہ ساری علامات آ جائیں، یعنی کہ زیادہ پیشاب آنا، بھوک زیادہ لگنا، وزن کم ہو جانا اور ہاتھوں پیروں کی تلیاں جلنا، تب آپ نے ایک اچھی لیبارٹری میں جا کے یہ 3 ٹیسٹ کروانے ہیں جن سے آپ خود اپنی شوگر کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول۔ فاسٹنگ بلڈ گلوکوز لیول یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس میں بنا کھانا کھائے بلڈ کا گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں، جو کہ 126 سے زیادہ اگر ہو جائے تو آپ کو شوگر ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے پوسٹ پرینڈیل گلوکوز لیول۔ پوسٹ پرینڈیل کا مطلب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم اس شخص کا گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد۔ اگر وہ 200 سے زیادہ ہو جائے تو اس بندے کو شوگر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ HbA1c لیول، یہ تیسرا ٹیسٹ ہے، جو 6.5% سے زیادہ اگر ہو جائے
تو اس بندے کو شوگر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور آپ کو شوگر ہو جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ شوگر میں مین جو آپ کے آرگن انوالو ہوتے ہیں وہ 3 آرگن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھیں انوالو ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریٹینوپیتھی، ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو شوگر ہو تو آپ نے کم از کم 6 مہینے سے سال میں 1 دفعہ اپنا آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس معائنہ لازمی کروائیں۔ وہ ایک آلہ ہوتا ہے ان کے پاس، فنڈوسکوپ، اس سے آپ کی وہ آنکھ کا معائنہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں آرگن انوالو ہوتا ہے ہمارا برین۔ ہمارے برین کا کنیکشن ہماری ہاتھوں اور ٹانگوں سے کٹ جاتا ہے، جس سے ہماری ٹانگ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے برین کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں پیریفرل نیوروپیتھی۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر ہمیں چھوٹی سی چوٹ بھی لگتی ہے تو ہمیں درد نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے برین وہاں پہ ہمیں پروٹیکشن، ہمیں بیکٹیریا سے بچانے کے لیے جو سیل ہوتے ہیں وائٹ سیل وہ نہیں بھیجتا، اور ہمارے سیل گلوکوز زیادہ ہونے کی وجہ سے بیکٹیریا کو وہاں پر گرو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ بہت تیزی سے گرو کرتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، فوٹ انفیکشن جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، فوٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں ٹانگ کاٹنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا آرگن جو اس کا آپ انوالو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں گردے، آپ کے کڈنیز، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے لازمی سال میں 1 دفعہ اپنا GFR کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروائیں، اور اپنا کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا کر آپ چیک کریں کہ آپ کی کڈنی ٹھیک کام کر رہی ہے۔ یہ سارے ٹیسٹ آپ نے سال میں 1 سے 2 دفعہ لازمی کروانے ہیں تاکہ آپ کا پتہ لگ سکے۔ اس کے علاوہ آپ پیریفرل نیوروپیتھی کے لیے اپنے پاؤں کو روزانہ رات کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہیں پہ اس کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ آپ نے بند جوتوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، اور وہ جوتے کھلے ہونے چاہیے، نہ تنگ ہونے چاہیے، اور آپ کو اگر ذرا سا بھی انفیکشن ہو رہا ہے پیر میں اس کو سیریسلی لیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں۔ روزانہ پیر آپ نے ڈیٹول میں دھونے ہیں رات کو، اور ان پہ اگر کہیں پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو پائیوڈین کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ علاج میں ہم بہت ساری میڈیسنز اویلیبل ہے، لیکن پاکستان میں خاص طور پر شوگر کی دوسری قسم ہوتی ہے جسے ہم ڈاکٹرز نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں۔ یہ پیٹ کے موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ دوائی استعمال ہوتی ہے اسے ہم میٹفارمین کہتے ہیں۔ وہ ڈفرینٹ برانڈز سے اویلیبل ہے پاکستان میں، جس میں سب سے زیادہ عام جو برانڈ ہے وہ گلوکوفیج ہے۔ 500 ملی گرام کی گلوکوفیج آپ نے صبح شام کھانے سے پہلے لینی ہے۔ آپ اگر اپنی گلوکوز، جب آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے تو اگر آپ اپنی ڈائبٹیز پہلے 2 سال میں کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کی کو ساری زندگی کے لیے شوگر سے نجات مل جائے گی، اور آپ کو کبھی شوگر دوبارہ نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر ان چیزوں پہ عمل کیا اور پہلے 2 سالوں کے اندر آپ نے اپنی شوگر کنٹرول رکھی تو آپ کو زندگی میں دوبارہ شوگر نہیں ہوگی۔ آپ کا یہ ہے، شکریہ۔